ہو گیا تو ایک وقت وہ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب وہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور جب وہ قہر سامنے آتا ہے تو کہا تو قہر کیسے ہو گیا؟ تو جب رحمان ہے، رحیم ہے، بصیر ہے، بصیر ہے، کریم ہے، تو پھر تو قہر تیرا کیسے؟ کہا کہ نہیں، میرا قہر میں نے اللہ مفروضہ ہے، اللہ نے اپنے ظاہر کے لیے اس کو بنایا کہ جسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے اس محمد میں اپنی صفات کو جمع کر دیا، صفات جمع ہوئی تو موت و حیات نے جنم لیا، اور جب موت و حیات نے جنم لیا تو کہا کہ یہ میری مخلوق ہے، بس جس وقت موت کو بنایا وہ قہر ہو گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آگے پیچھے کا پچھتاوا ہے۔ آج کسی کے احسان ثواب کی مجلس ہے، کل ہماری بھی ہوگی، لیکن جو اعمال ہم نے کیے ہیں وہی ہم سمیٹیں گے اور کچھ اور نہیں سمیٹیں گے۔ کسی کا عمل کسی کو دے دیا جائے یہ نہیں ہے، وہ عادل ہے، عدل اس کے ساتھ ہے، لیکن جب اس نے موت کے فرشتے کو بنایا تو وہاں پہ وہ قہر ہو گیا کہ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا چھٹے معصوم علیہ السلام سے کہ مولا بتائیے کہ آخر موت کے ذائقے کیسے ہوتے ہیں، کیسا موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جس طرح سے دنیا کے ذائقے ہوتے ہیں اسی طرح موت کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ کہا کہ موت کا ذائقہ یعنی کہ دنیا کے ذائقے شیریں ہیں، کڑوے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ جس نے جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسا اس پہ موت آئے گی، اور جس نے ہماری معرفت میں جان دی ہوگی اس پہ کیسی موت آئے گی؟ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا بتا دیجئے آج کے چاہنے والے کیسے دنیا سے جائیں گے؟ مولا نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے ان مومنین کو کہ جو فرش عزائے حسین تک آتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ مومنین کہ جو عزائے حسین کا اہتمام کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ مومنین جو ذکر حسین کو سنتے ہیں، جو فرش عزائے حسین تک آتے ہیں۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے عشق کیا ہے اور شریعت کیا ہے؟ کہا نہیں مولا، عشق کیا ہے اور شریعت کیا ہے؟ کہا شریعت تو یہ ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، کسی کو ذبح نہ کیا جائے، لیکن جہاں پر عشق الہی آ جاتا ہے وہاں بیٹوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا اور ذبح کر دیا جاتا ہے۔ کہا کہ عشق کیا ہے؟ عشق اگر دیکھنا ہے تو ہمارے چاہنے والوں کو دیکھ دو آگے۔ کہا مولا آپ کے چاہنے والے، کہا محبت اور ہے، معرفت اور ہے۔ کہا مولا محبت کا کیا درجہ ہے؟ کہا بہت کم درجہ ہے، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے لیکن جو مومنین ہیں وہ علی سے عشق کرتے ہیں۔ کہا مولا کیسا عشق کرتے ہیں؟ کہا عشق میں شریعت نہیں ہے، عشق میں کسی طرح کے پیمانے نہیں ہیں، عشق میں کوئی ترازو نہیں ہے، جہاں پہ عشق ہوتا ہے وہاں پہ سلمان پڑا کرتے ہیں، جہاں عشق ہوتا ہے۔ اپنے مولا کی جتنے چاہنے والے ہیں آپ کسی نوکر کو مولا کی دیکھ لیجیے، کوئی بھی غریب نہیں تھا، کوئی مولا کا چاہنے والا غریب نہیں تھا۔ کہا مولا آخر عشق کیا ہے اور معرفت کیا ہے؟ کہا عشق یہ تھا کہ اس کی راہ میں چل پڑو، گھر سے نکلے، کیا کہہ کے نکلے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن شریعت یہ تھی بات کا کہنا مانو، ماں باپ کو اف نہ کرو، لیکن یہاں پہ عشق الہی تھا، اس شریعت کو پار کر لیتا ہے۔ جہاں عشق آیا وہاں سلمان کا گھر گھر سے باہر نکل گیا، کوئی نور تھا جو ہدایت کرتا ہوا جا رہا تھا۔ جب وہ مدینے کی گلیوں میں پہنچا تو دیکھا کہ طواف کر رہا ہے وہ نور، اور طواف کرتے ہوئے دیکھا در فاطمہ زہرا کا در کھلا، اس در میں وہ نور داخل ہو گیا۔ کہا یہ کیسا نور ہے؟ کہا یہ نور ولی اللہ کا نور ہے۔ یہاں کے عشق کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، عشق
کیا ہے؟ عشق حیات دے کے جاتا ہے، موت نہیں دیتا، موت کی بھی موت ہے، عشق حیات دیتا ہے۔ زندگی تو سب گزار، زندہ رہنا کیا؟ کھانا پینا زندگی ہے، چلنا پھرنا زندگی ہے، ہر جگہ چلے جانا زندگی ہے، لیکن علی والے وہ ہوتے ہیں کہ 400 صدیاں بھی گزر جانے کے بعد جب قبر کو کھودا جاتا ہے تو عشق الہی سے لگ لے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی لے جاؤ، حسین زندگی بانٹنے آیا ہے، علی زندگی لینے آئے ہیں، فاطمہ زہرا زندگی لینے آئی ہے، یہ فرش عطا زندگی دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کتنی ٹارگٹ کلنگ ہو جائے لیکن ایک زندگی کی لہر ہے جو اندر دوڑ جاتی ہے۔ کون ہے ایسا کہ جو ہمارے قلب میں بیٹھا ہوا ہے، جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے گھر پہ نہ بیٹھو، فرش عطا تک جاؤ، اور ہم فرش عطا کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ کوئی ہے معصوم جو پڑھتے ہوئے ہدایت کر رہا ہے؟ یہ عشق ہے کہ کتنی ہی موت سامنے کھڑی ہو، مگر جب عشق کا پیمانہ آتا ہے تو پھر ایک مرتبہ نہیں سب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے مولا نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا تو مجھے کاٹ سکتا ہے تو کاٹ دے، ٹکڑے کر سکتا ہے تو کر دے، لیکن میرے اندر علی زندہ رہے گا۔ کہا کس طرح سے؟ میں سب سے پہلے تو تیری زبان قطع کر دوں گا، اور جب زبان کو کاٹا گیا تو عشق تھا جو یائی یائی کرتا رہا، تمام دنیا علی علی کرتی رہی، جہاں میسن کا نام آیا وہاں علی علی کی صدائیں بلند ہو گئی۔ کربلا میں 72 شہداء نظر آ رہے ہیں، بندے شہیدان میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں خاندان بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہی، وہ لوگ بھی تھے کہ کچھ ہندو تھے کہ جنہیں مولا نے شامل کیا، جناب شوزیب تھے، جناب بہت تھے، کرسچن تھے، مولا نے آواز دے کے بلایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ عشق الہی تھا۔ آواز کوئی دے رہا ہے، نمازیں تو پڑھی نہیں ہیں، عبادت کا پیمانہ اگر نمازیں ہوتی، عشق کا پیمانہ اگر نمازیں ہوتی تو بہت کو نہیں بلایا جاتا، بہت کو آواز دی گئی بہت آ جاؤ، بہت چلے۔ میں کہوں گی وہ کان کیسے تھے کہ جس میں بہت کی آواز، بہت کے کانوں میں امام حسین کی آواز آتی رہی۔ کہا یہ عشق کا پیمانہ تھا کہ ماں نے عشق کیا تھا اس سے کہ جہاں پر میں تمام بڑے بڑے پادری جمع تھے، 5 سال کی بہت کی ماں بیٹھی ہوئی تھی گود میں، ماں کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا کہ ہم عشق الہی میں مبتلا ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ کان میں آواز آئی، بھئی کیا تھا، کیا منظر تھا؟ کہا ایک منظر میں نے دیکھا تھا کہ جس وقت رسول اپنے گھر سے نکلے، بڑے بڑے پادری جمع تھے، بہت ہجوم تھا، نہ مسلمانوں کا منتظر تھا قافلہ آ رہا تھا، آگے آگے وہ تھا کہ جو خدا کا رسول ہے، دائیں حسن تھے، بائیں حسین تھے، پیچھے فاطمہ زہرا تھی، ان کے پیچھے علی تھے۔ ولایت کا لبادہ تھا، ولایت کا لباس تھا، عصمت کی چادر تھی، آیت تطہیر ساتھ تھی، ابر سایہ کیے ہوئے تھا۔ ایک منادی ندا دیتا تھا کہ وہ آ رہی ہے جو خاتون جنت ہے، جس کے صدقے میں جنت بنائی گئی ہے، جس کے صدقے میں جنت ہے۔ بس کہہ دیا، جس وقت آگے بڑھے کہا یہ نور ایسا ہے کہ ہمارے دل خیرگی ہو رہے ہیں۔ کہ جو فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر سے ساتھ ہو رہا تھا، عشق کا پیمانہ لبریز اسی وقت ہو گیا کہ جب دیکھا کہ نانا کھڑے ہو گئے
بہر کے نانا کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا استقبال کرو، وہ ہستیاں آ رہی ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، صدقے میں کائنات بنی تھی۔ اور جب قریب یہ قافلہ آیا تو دیکھو کیا تحفہ ملا، تحفہ اسی وقت منتخب کر دیا گیا تھا کہ انہیں ہمارے عشق میں یہ اپنا مقابلہ ڈرا کیا ہے، ہم تحفہ دیں گے۔ تحفہ کیسا ملا؟ 72 شہداء میں نام آ گیا۔ جہاں پہلے دیا جاتا ہے پھر لیا جاتا ہے۔ آج آپ لوگ آئے ہیں تو یہ سننے کے ذکر سننے کے لیے، نہ جانے کس کو کیا دیا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن جس وقت موت کا فرشتہ سرہانے آتا ہے تو کہتے ہیں اس وقت سارے راز کھل جاتے ہیں۔ مومن کے راز کیسے کھلتے ہیں؟ کہاں مومن کے راز کھلتے ہوئے دیکھنے ہیں تو آؤ دیکھو عشق سلمانی کیا تھا۔ جناب سلمان نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرا غسل و کفن میرے مولا علی کرے، مجھے آب زمزم سے غسل دیا جائے، میرا کفن جنت سے آئے۔ مومن کی دعا رائے گا نہیں جاتی، مومن کی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ کہا کہ اچھا دعا مانگ رہے ہو، غلام پریشان ہوا۔ سلمان نے چادر اوڑھی لیٹ گئے، کیسی موت تھی؟ کہا بہت شیریں، سو گئے، لیٹے اور سو گئے۔ چادر ہٹا کے دیکھا واقعی مر گئے ہو یا سو رہے ہو؟ غلام کو یقین نہ آیا، غلام کو یقین نہ آیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اگر مر گئے ہوں گے تو آواز تو دی تھی نجف کی طرف کہ مولا تم آ جانا، ہر مومن کے لیے ہے مولا تم آ جانا۔ اب مولا کیسے آ جائیں؟ سلمان تو جانے تیری معرفت جانے، سلمان کی معرفت عروج پہ عرش مولا۔ اور جس وقت دیکھا کہ گھوڑ سوار نقاب پوش حسین و جمیل صلی اللہ محمد وآل محمد۔ قریب آ رہی ہے، اور جب قریب آئی نقاب کو ہٹایا تو مولا ہے دو جہاں، مومن عشق کرتا ہے نا مولا سے، خواہش کرتا ہے مولا موت آئے، آپ کا چہرہ آپ کا دیدار مل جائے، مولا کا دیدار مل جائے۔ اور کتنے شہید ایسے جن کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہیں مولا کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ وجہ اللہ بھی رہ جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ کہا کہ سلمان کہاں ہیں؟ کہا اندر سوئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا ہمیں اندر لے کے چلو۔ اندر لے کر آئے، سلمان سوئے ہوئے ہیں۔ مولا آتے تھے، سلمان سب سے پہلے مولا کو سلام کرتے تھے، مولا کے پیروں میں جھک جایا کرتے تھے، اپنی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ عبادت کیا تھی؟ قدموں پہ علی کے سجدہ کرنا سلمان کی عبادت۔ کہا کہ مولا آئے ہیں تیرے اور تو سویا ہوا ہے، بس اتنے جملے ادا ہونا تھا۔ سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ میں کہوں گی مولا یقیناً قبر میں بھی اسی طرح مومنین کو اٹھایا جا رہا ہوگا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، تمہارا مولا آیا ہے، دیدار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کہ جس وقت نزا کا وقت آتا ہے، چھٹے معصوم نے فرمایا جس وقت نزا کا وقت آتا ہے اور منکر نکیر ہماری روح کو کھینچتا ہے، تو جو مومن ہوتا ہے نا، جو عشق علی میں عشق حسین میں دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت کیسی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں موت کے عنوان کو کہ خاردار جھاڑیوں پہ کپڑا ڈال کے کھینچا جائے، اس طرح بدن کھینچ رہا ہوگا۔ لیکن خوش نصیب ہیں ہم مومنین، علی ولی اللہ میں کتنے جھگڑے کر لیے ہم لوگوں نے، یہ پتہ ہی نہیں ہماری بےعزتی کر لی ولی اللہ۔ اگر علی ولی اللہ نہ ہو تو ہمیں کون پہچانے ہم کون ہیں؟ اس لیے کہ 2 گواہیاں تو سب جگہ موجود ہیں، 72 فرقوں میں موجود ہیں، تیسری گواہی سے ہمارے پاس ہے۔ کہا کہ دیکھو
जिस वक्त अल्लाह का फरिश्ता आता है, अगर वो हमारा चाहने वाला है, हमारा मोमिन है, तो बीवी का वादा है। कहा क्या वादा है कि जिस वक्त इमाम हुसैन दुनिया में आए थे और इमाम हुसैन दुनिया में आए, कहा कि कोई मौजूद नहीं होगा। रसूल को गश आ रहे थे, सैयदा को गश आ रहे थे। कहा कि क्या वजह है? कहा कोई नहीं होगा, ना रसूल होंगे, ना अली होंगे, ना फातिमा जहरा होंगी, ना हसन होंगे, हुसैन का तन्हा होंगे। बस बीवी बेचैन हो गई, बाबा का दामन पकड़ा, बाबा कभी कुछ नहीं मांगा है, बाबा आज मांग रही हूँ, बाबा मुझे बता दो मेरे हुसैन को कौन रोएगा। बस मेरे मौला ने कहा कि भाई फातिमा जहरा तुम गमगीन ना होना, अल्लाह का दुरूद व सलाम इरशाद फरमाता है, अल्लाह ऐसी कौम पैदा करेगा जो तुम्हारे हुसैन को रोएंगे। तो भाई अगर उनके यहाँ कोई मौत हो जाएगी, हुसैन का फर्श के अज़ाब बिछाएंगे। बस मेरी बीवी पलटियों कहा अच्छा बाबा, अगर वो मेरे हुसैन को रोएंगे तो आज से मेरा भी वादा है कि अगर मुमकिन नकीर उनकी रूह को लेने आएगा तो मैं कहूँगी खबरदार, इसकी रूह को इस तरह ना खींचना जैसे तुम आम लोगों की रूह को खींचते हो। कहा कि कैसे पता चलेगा कि वो हुसैन का चाहने वाला है? कहा फर्श अज़ाब पे जाने वाले के कदमों पे निशान बने हुए होते हैं, जो फर्श अज़ाब पे गया होगा। बीवी कहेंगे खबरदार, पैरों से रूह को ना कब्ज़ करना। हाथ जोड़ के कहेगा बीवी कहाँ से रूह को कब्ज़ करूं? जब वो आएगा सीने की तरफ रूह को कब्ज़ करना चाहेगा तो बीवी की आवाज़ आएगी कि नहीं, सीने से भी रूह को ना कब्ज़ करने के लिए। तो हाथ जोड़ के कहेगा बीवी कहाँ से रूह को कब्ज़ करूं? फिर आंखों से रूह को कब्ज़ करने लगेगा। तो बीवी कहेंगे खबरदार, आंखों से भी रूह को ना कब्ज़ करना। कहा बीवी सीने से रूह को ना कब्ज़ करूं, आंखों से ना करूं, आखिर वजह क्या है? कहा सीने पे मातम हुसैन के निशान है, ये मोमिन हुसैन हुसैन करता रहा है। आंखों से भी रूह को ना कब्ज़ करना, इसलिए नामे हुसैन आता है, इसकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। आंखों से भी रूह को ना कब्ज़ करने दूंगी। बस हाथ जोड़ के कहेगा कि बीवी आखिर इसकी रूह को लेके जाना है, किस तरह से लेके जाऊं? तो मेरी बीवी कहेगी अच्छा रूह को लेके जाना है, जा मेरे जन्नत में एक बाग है और उसमें फूल तोड़ के ला, उस फूल को इस मोमिन को सुना दे, इसकी रूह उसमें मुंतकिल हो जाएगी। और जब रूह मुंतकिल हो जाए तो जन्नत में जाके सजा देना। अजीजों देखो, हम फर्श अज़ा पे आते इसलिए नहीं आते कि हमें जन्नत मिल जाए, हम इसलिए आते हैं कि हमें बीवी की सुकून मिल जाए, बीवी हमसे राज़ी हो जाए। बीवी हमसे राज़ी हो गई तो हमसे जवान की मैयत उठाऊंगा, सब्र करूंगा, कासिम के टुकड़े जमा करूंगा, सब्र करूंगा, अस्कर की तीर लगेगा, सब्र करूंगा। ये तो शहादत की महराज है, लेकिन क्या ये भी महराज है कि 72 तीर होंगे, मुसल्ले शबीर होगा और आखिरी सजदा अदा हो रहा होगा। कहीं से भाले आएंगे, कहीं से तीर आएंगे, टुकड़े टुकड़े लाशा होगा, लेकिन उसके बाद उस लाशे से सर जुदा हो जाएगा, लाशे को नहीं छोड़ दिया जाएगा और 40 रोज तक बेगोरो कफन पड़ा रहेगा। कहा मौला हाँ ये वजह क्या है? 40 दिन तक बेगोरो कफन लाशा क्यों पड़ा रहा मौला का? कहा हर हर टुकड़े से आवाज आ रही थी। हुसैन क्या कह रहे थे? हुसैन कह रहे थे अल्लाह को गवाह रहना, मेरा लाशा जलती रेत पर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई मेरा मोमिन कब्र में उतारा जाएगा तो तू कब्र में फिशार ना करना। हुसैन का लाशा जलती धूप पे जलती रेत पे पड़ा रहा, बेगोरो कफन पड़ा रहा। मैं कहूँगी सलाम हो उस अर्ज़े नैनवा पर कि मौला ने चाहा के पैमाने दे दिए कि देखो आओ देख लो, आओ देख लो कौन हमारा है कि 72 नफूस सिर्फ
जान फिदा की है। आओ देखो आगे 40 दिन से खाना है बनु हाशिम के लोग लिखे कि जिनका लाशा बेगुनाह कफन पड़ा रहा। आओ आगे देखो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो हबश के रहने वाले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो यमन के रहने वाले हैं। आओ आगे देख लो किसी का लाशा ना पड़ा, तुम आगे देख लो वजह क्या है। जब मोमिन के अंदर बिला की खुशबू चली जाती है तो वो महकने लगता है, वो कब्र में भी उतारा जाता है तो उसके जिस्म से खुशबू आ रही होती है। सलाम हो मौला तेरे सब्र पर, मगर वो आखिरी वक्त आखिरी बार कि जो फातिमा ज़हरा बीवी ने दिया था अपने हाथों से सी के ज़हरा, जब हुसैन आखिरी रुखसत को आए बेटा तो उस वक्त भैया को भी लिबास पहना देना। कहते हैं कि उस लिबास को जनाब ज़ैनब ने भैया को दिया, भैया ने ज़ेबे तन किया, कहा अम्मा की खुशबू आ रही है, अरे बहन के गले में बाहर डाले, बहना अरे मेरी माँ को बुलाना। ज़ैनब ने आवाज़ देके कहा जन्नत खुलती है, अम्मा तेरा हुसैन आखिरी रुखसत। तमाम बीवियों को बुलाया, जमा करके एक से रुखसत हुए, सकीना को बुलाया, सीने से लगाया, एक आबूबी के सीने पे सोने की आदत डालो। अब सकीना हमारी गोद में तुम नहीं सो सकती। सकीना ने कहा बाबा क्यों आपकी गोद में नहीं सो सकती? ने कहा बेटा अब हम जा रहे हैं, बाबा जा रहे हैं। सकीना तुम यतीम हो जाओगी। बाबा यतीमी किसे कहते हैं? कहानी थोड़ी देर में पता चल जाएगा यतीमी किसे कहते हैं। सकीना ने कहा बाबा जो गया मैंने वापस ना आया, बाबा मुझे छोड़ के ना जाओ, बाबा मैं यतीम हो जाऊंगी। अरे कहते हैं मौला सबसे मिल के गहवार में सवार हुए, और जब गहवार में सवार हुए गहवार में चलने से इनकार कर दिया। मौला ने पूछा वो कहा है, मौला ने कहा तुझे मैंने कलमा पढ़ाया था, मैंने तुझे बताया था मक्सद यहाँ पर है, मैंने तुझे एक पत्थर दिखाया था वहाँ तुझे हमें पहुँचाना होगा, तो मेरा साथ क्यों छोड़े गया? गहवार ने गर्दन झुकाई, मेरे मौला ने झुक के देखा, सकीना सुबह से लेके अरे
मजदूर की वजह से अदा है मेरे दरबार पे मौला फर्शी अदा का वास्ता उनको लहराता हुआ पास बना देना मौला फर्शी अदा का वास्ता है उनको लश्कर इमाम की शमूलियत अता करना मौला फर्शी अदा का वास्ता हर चीज़ को आसान कर देना मौला जो गुनाह कबीरा सगीरा सजद हो गया मौला माफ कर दीजिएगा मौला फर्श अज़ा का वास्ता है फातिमा ज़हरा की चादर का वास्ता है हमारी बच्चियों के पर्दे सलामत रहे बीबी फर्श अज़ा का वास्ता है मौला जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता हो जाए मौला इस वबाई बीमारी से सबको निजात दे दीजिए मौला फर्श अज़ा का वास्ता है मुअज़्ज़म करीम है मौला खैरियत से बहुत